آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پر۔ جی ہمارے پاس کچھ ایرانی میڈیا رپورٹس ہیں، حکومتی بیانات بھی ہیں، ان کی بنیاد پر کچھ تجزیے کیے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے، جنگ کتنی شدید ہے اور دونوں طرف سے کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، یہ صورتحال واقعی کافی نازک ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہے صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہیں گے، پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ مطلب غیر یقینی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ 100 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اس جنگ کو۔ کچھ رپورٹس میں تو اسے خوفناک قسم کی کنفیشن کہا جا رہا ہے۔ شاید مطلب یہ ہے کہ جنگ کی تباہی کو مانا جا رہا ہے۔ جدید ہتھیار، میزائلوں کا استعمال، کیا واقعی سفارتکاری کے دروازے بند ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ واپسی ممکن نہیں، یہ تو صاف صاف سفارتی ناکامی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اور جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ لمبے فاصلے والے میزائل، رپورٹس کے مطابق، وہ تو یہی دکھا رہا ہے کہ شاید واقعی کوئی ایسی لائن کراس کی جا رہی ہے جہاں سے پیچھے ہٹنا اب آپ کہہ لیں دونوں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں جو اندازے تھے ان کے برعکس کچھ تجزیہ کار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ہم؟ جی، جبکہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ تو توقع سے بہت زیادہ جارحانہ لگ رہا ہے۔ یہ جو ایران اسرائیل کو بیک فٹ پر پش کر رہا ہے، یہ تو دنیا بھر کے مبصرین کے لیے کافی حیران کن بات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید ایران کی جو فوجی صلاحیت ہے اس کا پہلے اندازہ ٹھیک نہیں لگایا گیا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہو، جس کا مقصد صرف آپ کہیں دفاع نہیں بلکہ اپنی طاقت دکھانا ہے، اور اسرائیل پر ایک طرح سے نفسیاتی برتری حاصل کرنا ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور بات بھی ہے، وہ ایرانی عوام کا رویہ یا شاید قیادت کا۔ ہم؟ وہ کہتے ہیں نا، فائٹ 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 DNA، مطلب ہارنا تو آپشن ہی نہیں ان کے لیے۔ اس کا موازنہ افغانستان یا پاکستان کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے کہ آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ یہ بات کتنی گہری ہے؟ کیا یہ صرف کہنے کی بات ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ آخری گولی تک لڑنے والی بات جو ہے نا، یہ صرف بیان بازی نہیں لگتی۔ یہ ایران کی جو ڈیٹرنس پالیسی ہے، یعنی دفاعی حکمت عملی، اس کا ایک اہم حصہ لگتا ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، کسی بھی حملہ آور کو پیغام دینا کہ بھئی جنگ لمبی چلے گی، مہنگی پڑے گی اور برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پالیسی پر اثر ڈالنے والی چیز ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے حوالے سے رپورٹس ہیں کہ وہ دباؤ میں آ کر مبینہ طور پر غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے شہری علاقے، ہسپتال، میڈیا ہاؤسز۔ ذرائع اسے بھوکھلاہٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک مثال بھی دی گئی کہ ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ خاتون اینکر واپس آ کر رپورٹنگ کرتی رہیں۔ اس حکمت عملی کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ام، دیکھیں، اس طرح کے قدموں کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخالف کا حوصلہ توڑنے کی کوشش ہو، یا پھر بین الاقوامی توجہ حاصل کر کے سفارتی دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ۔ لیکن ہاں، یہ مایوسی کی علامت بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اسٹریٹجک آپشنز کم ہو رہے ہیں، اور اکثر اس کا اثر الٹا ہوتا ہے، وہ مخالف کا عزم اور پکا کر دیتا ہے۔ ایران کی طرف سے بھی دھمکیاں کم نہیں ہیں۔ ایرانی صدر کا بیان کہ پاگل کتے کو مزید ماریں گے، ہم تیل اویو کے لوگوں کو مبینہ طور پر نکل جانے کی وارننگ، اور دعویٰ کہ تاریخ کا سب سے بڑا میزائل حملہ تیار ہے۔ ایک عجیب سا جملہ بھی آیا ہے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے، خاص قسم کے تڑکے لگے ہوئے میزائل کا، شاید ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کی طاقت دکھانے کے لیے۔ ان تیاریوں کو کتنا سنجیدہ سمجھا جائے؟ دیکھیں، ان دھمکیوں کو مکمل طور پر نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہو، بالکل، لیکن یہ حقیقی اور بڑے حملوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ممکنہ اہداف میں ظاہر ہے اہم فوجی ٹھکانے، اسٹریٹجک تنصیبات یا بنیادی انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ خطرہ تو ہے، حقیقی ہے۔ اور عالمی سطح پر کیا چل رہا ہے؟ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ ایران جنگ نہیں جیت سکتا اور یہ مذاکرات کا بہترین وقت ہے۔ جی۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران نے بھی پس پردہ
مذاکرات کے اشارے دیے ہیں۔ اسی دوران امریکی بحری بیڑے بھی پہنچ گئے ہیں خطے میں۔ تو مذاکرات کی کیا شکل بنتی نظر آتی ہے؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ابھی جو حالات ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران شاید تھوڑا مضبوط پوزیشن میں ہوگا، مطلب ایران کا پاؤں اوپر ہے والی بات۔ وہ شاید بہتر شرائط پر بات کرنا چاہیں۔ امریکی بحری موجودگی جو ہے وہ بظاہر تو دباؤ بڑھانے کے لیے ہے، لیکن اس سے غلط فہمی کا یا کشیدگی میں مزید اضافے کا خطرہ بھی تو ہے نا۔ اور ایک بہت ہی تشویشناک بات جو سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مبینہ طور پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو براہ راست نشانہ بنانے کے امکان کو رد نہیں کیا، اوہ، یہ کہتے ہوئے کہ مسئلے کی جڑ آیا کی حکومت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا قیادت کو نشانہ بنا کر مسئلے حل ہوتے ہیں؟ یہ سوچ تو انتہائی خطرناک ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ قیادت کو ہٹانے یا رجیم چینج کی کوششیں وہ شاذ و نادر ہی مسئلے کو حل کرتی ہیں، بلکہ اکثر یہ اسے اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں، وسیع کر دیتی ہیں، بے قابو کر دیتی ہیں۔ اس سے تو خطے میں ایک ایسا طوفان آ سکتا ہے جس کے نتائج کا اندازہ لگانا بھی شاید ابھی ممکن نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگ تو شدید ہو رہی ہے، واپسی کے راستے مشکل لگ رہے ہیں، ایران کا ارادہ سخت نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل پر دباؤ ہے اور غیر روایتی اہداف پر حملوں کے الزامات ہیں۔ سفارتی کوششیں بھی چل رہی ہیں، مگر صورتحال کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے یا دن بہت اہم ہیں، جنگ کا زاویہ اور رخ بدل سکتا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ اگر واقعی کسی بھی طرف سے قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے جیسا انتہائی قدم اٹھا لیا گیا، تو کیا یہ پورے خطے کو ایک ایسی آگ میں نہیں دھکیل دے گا جس کی تباہی کا، جس کی وسعت کا ابھی ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے؟